السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر زاہد علی اسدی۔ ناظرین، اسٹیریلٹی یعنی مردانہ بانجھپن۔ ناظرین، شادی کے بعد جب چند سال اولاد نہیں ہوتی تو یہی تصور کیا جاتا ہے کہ عورت میں نقص ہے، لہذا اسی کا چیک اپ کروایا جاتا ہے، اسی کا علاج کروایا جاتا ہے، اور سال ہر سال تک مرد اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ وہ بھی مریض ہو سکتے ہیں، وہ بھی بانجھ ہو سکتے ہیں، لہٰذا وہ ڈاکٹر کے پاس جانے تک کے لیے انکار کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ بانجھپن کی دو قسمیں ہیں، انفرٹیلٹی اور اسٹیریلٹی۔ عورت تو اپنے علاج کے لیے ہر وقت تیار ہوتی، لیکن مرد حضرات اس بات کا تصور بھی کرنا گناہ سمجھتے ہیں۔ اس طرح ان کا مرض مزید بگڑ جاتا ہے اور وہ پوری زندگی کے لیے مردانہ بانجھپن کے مریض بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آج میں اس موضوع پر آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر میرے بھائیوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ کئی مردانہ امراض ان کے بانجھپن کا باعث بن سکتے ہیں۔ ناظرین، مذہبی اور ثقافتی روایات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں یہاں مردانہ امراض کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر آپ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں تو آپ ہمیں ابھی کال کریں اور ہم سے تفصیل سے بات کریں۔ یہ نظریہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے کہ سپرم کی خرابیوں کا علاج نہیں ہے۔ ہم پچھلے 20 سال سے سپرم کی ہر طرح کی بیماریوں کا کامیابی سے علاج کر رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ سپرم کی خرابیوں کا علاج صرف قدرتی اور فطری طریقہ علاج میں موجود ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں میرے مریض ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم سپرم کی خرابیوں کا کامیابی سے علاج کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایک بہت ہی اہم مرض ایزوسپرمیا یعنی سپرم کا نل ہونا، اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مرض بالکل لا علاج ہے۔ اگر سپرم نل ہوں تو وہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، یہ دلیل انتہائی غیر علمی اور انسائنٹیفک ہے، کیونکہ جب مخصوص ماحول میں مخصوص جرثوموں کا پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ماحول پیدا کرنے کے بعد ان جرثوموں کی پیدائش نہ کی جا سکے؟ مثال کے طور پر اگر پانی کہیں دیر تک پڑا رہے تو اس میں فرمنٹیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اس میں مخصوص قسم کے کئی قسم کے جرثومے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہم سارا دن اپنی کھانے پینے کی اشیاء فریزر میں رکھتے ہیں تاکہ ان میں جرثومے پیدا نہ ہو جائیں، پھر انسانی جرثوموں کے لیے فطرت کا قانون کیوں کارگر نہیں؟ ناظرین، ہم نے اس پہ بہت طویل عرصہ ریسرچ کی ہے اور آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے جرثومے نل ہیں، آپ کے سپرم نل ہیں، تو آپ کا علاج 100% ممکن ہے۔ ہمیں کال کریں، انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ناظرین، مردانہ بانجھپن کا باعث چند عضوی اور فعلی خرابیاں بھی بنتی ہیں جن کا میں یہاں تفصیل سے ذکر نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ کسی بھی قسم کے مردانہ جنسی امراض میں مبتلا ہیں تو آپ مجھے کال کریں اور تفصیل سے بات کریں۔ ناظرین، جنسی امراض کے بارے میں ہمارے معاشرے میں اویئرنیس بہت کم ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنسی امراض کا علاج ہی ممکن نہیں، اور وہ نام نہاد نیم حکیموں اور عطائی ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں، جہاں وہ اپنا وقت اور پیسہ برباد کرتے ہیں اور غیر معیاری ادویات کے ذریعے اپنی صحت تباہ کر لیتے ہیں، گردے فیل کر لیتے ہیں اور اسی طرح کی کئی دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کسی بھی قسم کے جنسی مرض میں مبتلا ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کا مستقل اور پائیدار علاج کریں گے۔ میری ان نوجوانوں سے درخواست ہے جو شادی کے نام سے ڈرتے ہیں۔ شادی ایک سنت ہے، ایک فطری عمل ہے، آپ شادی سے نہ ڈریں۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے ہمیں بتائیں، انشاءاللہ ہم اس مسئلے کا حل کریں گے۔ میں ان حضرات سے بھی درخواست کرنا چاہوں گا کہ جو اپنے مسائل کا حل وقتی اور سستا چاہتے ہیں، اس مقصد کے لیے وہ بازار میں موجود غیر معیاری ادویات کے ذریعے اپنی صحت تباہ کر لیتے ہیں، اپنے گردے فیل کر لیتے ہیں، امراض قلب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات
اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو لہٰذا میری ہمدردانہ گزارش ہے ان دوستوں سے کہ بازار میں پڑی ہوئی غیر معیاری مضر صحت ادویات کا استعمال چھوڑیں اور ان امراض کا باقاعدہ اور پائیدار علاج کروائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے لیے شفا اتاری ہے۔ اگر آپ کسی بھی قسم کے مردانہ جنسی مرض میں مبتلا ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔